السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی وجیوں کا ورنن ہو رہا تھا۔ حضرت عمر کی سیرت اور سوانح ارتھات جیونی لکھنے والے ایک لیکھک علامہ شبلی نعمانی حضرت عمر کی وجیوں اور اس کے کارنوں کا ورنن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک اتہاسکار کے دل میں ترنت یہ پرشن پیدا ہوں گے کہ کچھ مروستھل میں رہنے والوں نے کیسے فارس اور روم کا تختہ الٹ دیا؟ کیا یہ وشو اتہاس کی کوئی انوکھی گھٹنا تھی؟ آخر اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے کارن کیا تھے؟ کیا ان گھٹناؤں کو سکندر اور چنگیز خان کے وجیوں سے سمانتا دی جا سکتی ہے؟ جو کچھ ہوا اس میں خلافت کے فرمانرواؤں کا کتنا حصہ تھا؟ ہم اس اوسر پر یہ کہتے ہیں اور انہی پرشنوں کے اتر دینا چاہتے ہیں، لیکن سنکشیپ کے ساتھ پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ وجے فاروقی یعنی اسلام کے دوتیے خلیفہ حضرت عمر کے دور کی جو وجے کی ان کا جو پھیلاؤ ہے اور اس کی چھیترفل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضہ کیے ہوئے دیشوں کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل تھا، یعنی مکہ مکرمہ سے اتر کی دشا میں 1036 میل، پورو کی اور 1087 میل اور دکشن کی اور 483 میل تھا۔ یہ تمام وجہیں وشیش روپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجے ہیں، اور اس کی تمام جو سمے سیما ہے 10 برس سے کچھ ادھک ہی ہے۔ یہ پرشٹھ بھومی جس کا اتہاس کے حوالے سے جو بیان کرنے لگا ہوں، یہ جو بیان ہوا ہے اس لیے کہ ان وجیوں کو سمجھنے کے لیے اس بات کا جاننا بھی آوشک ہے۔ بہرحال میں ورنن کرتا ہوں کہ یوروپین اتہاسکاروں کی کیا رائے ہے ان وجیوں کے بارے میں۔ پہلے پرشن کا اتر یوروپین اتہاسکاروں نے یہ دیا ہے کہ اس سمے فارس اور روم دونوں سلطنتیں اپنی بلندی سے گر چکی تھیں، جو ان کی پراکاشٹھا تھی وہاں تک وہ پہنچ چکی تھیں، اور قانون قدرت ہے کہ نیچے گرنا ہی تھا انہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فارس میں خسرو پرویز کے بعد سلطنت کی ویوستھا بالکل دھرم بھرم ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی یوگیہ ویکتی جو حکومت کو سنبھال سکتا موجود نہیں تھا۔ دربار کے منتری گن اور ادھیکاریوں میں شڑینتر آرمبھ ہو گئے تھے، اور انہی شڑینتروں کی بدولت تخت پر بیٹھنے والوں میں عدل بدل ہوتا رہتا تھا۔ اتہ 3-4 برس کے سمے سیما میں ہی انہوں نے حکومت 6-7 بادشاہوں کے ہاتھ میں آئی اور نکل گئی۔ ایک اور وجہ یہ ہوئی کہ یوروپین اتہاسکار یہ کہتے ہیں کہ نوشیروان سے کچھ پہلے مزدقیہ فرقہ کا بہت زور ہو گیا تھا، جو الحاد اور زندگی یعنی نریشورواد اور دہریہ کی طرف وہ مائل ہو گئے تھے۔ اس فرقے کی آستھا یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں سے لالچ اور انیہ متبھیدوں کو دور کر دیا جائے، اور عورت سمیت تمام دیشوں کو ساموہک
ملکیت قرار دیا جائے، یعنی عورت کو بھی کوئی عزت نہیں تھی تاکہ دھرم پوتر اور صاف ہو جائے۔ یہ درشٹیکون تھا ان کا، اور کچھ کے نکٹ یہ ساماجک تحریک تھی جس کا ادیشیہ زرتشتی دھرم کو صاف کرنا تھا۔ نوشیروان نے یدیپی تلوار کے دوارا اس دھرم کو دبا دیا تھا لیکن بالکل مٹا نہ سکا تھا۔ اسلام کا قدم جب فارس میں پہنچا تو اس فرقے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اس حیثیت سے اپنا سنرکشک سمجھا کہ وہ کسی دھرم اور آستھا سے اعتراض نہیں کرتے تھے۔ یہ یورپین لیکھکوں کا درشٹیکون ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں نستوری فرقہ ارتھات نیسٹورین، جس کو اور کسی حکومت میں پناہ نہیں ملتی تھی، وہ اسلام کے سائے میں آ کر ورودیوں کے اتیاچار سے بچ گیا تھا۔ اس پرکار مسلمانوں کو دو بڑے فرقوں کی ہمدردی اور سمرتھن مفت میں مل گیا۔ روم کی سلطنت سوئم کمزور ہو چکی تھی، اس کے ساتھ عیسائیت کی پرسپر متبھید ان دنوں زوروں پر تھے، اور چونکہ اس سمے تک مذہب کو حکومت کی ویوستھا میں عمل دخل تھا، اس لیے اس متبھید کا اثر دھارمک وچاروں تک سیمت نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ سوئم حکومت کمزور ہوتی جاتی تھی۔ علامہ اس مت کا کھنڈن کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی، جو یورپین اتہاسکاروں کی رائے تھی جو بیان ہوئی ہے ابھی، اس کا کھنڈن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جواب یدیپی گھٹناؤں سے بالکل خالی نہیں ہے، یہ اتر یدیپی کے سچائی سے بالکل خالی نہیں ہے، لیکن جس قدر سچائی ہے اس سے زیادہ ورنن شیلی کی جو ملی بھگت ہے، جو یورپ کا وشیش انداز ہے۔ نسندیہ اس سمے فارس اور روم کی سلطنت اصلی اپنی بلندی پر نہیں رہی تھی، لیکن اس کا کیول اتنا نتیجہ ہو سکتا تھا کہ وہ پرزور قوی سلطنت کا مقابلہ نہ کر سکتی، نہ یہ کہ عرب جیسی بے سرو سامانی یعنی نشستر قوم سے ٹکرا کر پرزے ہو جاتی۔ روم اور فارس جنگ کے کلاؤں میں ماہر تھے۔ یونان میں وشیش کر یدھ پرنالی کے نیموں پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں اور جو اب تک موجود ہیں، رومیوں میں ایک سمے تک اس کا پالن چلتا رہا۔ اس کے ساتھ وشیش کھادیہ سامگری ان کے پاس بہت تھی، ہتھیاروں کی بھرمار تھی، وبھن پرکار کی چیزیں تھیں، فوجوں کی ادھکتا میں کمی نہیں آئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی ملک پر چڑھ کر جانا نہ تھا، بلکہ اپنے ملک میں، اپنے قلعوں میں، اپنے مورچوں میں رہ کر اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی۔ مسلمانوں کے حملے سے ذرا ہی پہلے خسرو پرویز کے دور میں جو ایران کی شان و شوکت کا یوون تھا، کیسر روم نے ایران پر آکرمن کیا اور ہر قدم پر وجے پراپت کرتا ہوا اصفہان تک پہنچ گیا۔ شام ارتھات سیریا کے صوبے جو ایرانیوں نے چھین لیے تھے واپس لے لیے اور نئے سرے سے ویوستھا قائم استھاپت کی۔ ایران میں خسرو پرویز تک سامانیتا پرمانت ہے کہ سلطنت کو اتنت ویبھو پراپت تھا۔ خسرو پرویز کی مرتیو سے اسلامی حملے تک کیول 3-4 برس کی اودھی بنتی ہے۔ اتنے تھوڑے عرصے میں ایسی قوم جو پرانی سلطنت کہاں تک کمزور ہو سکتی ہے؟ ہاں، تخت نشینوں یعنی تخت پر بیٹھنے والوں کی عدل بدل سے نظام میں فرق آ گیا تھا، لیکن چونکہ سلطنت کے جو ادھیکاری گن تھے، خزانہ، فوج اور اپکرنوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اس لیے جب یزدگرد تخت نشین ہوا اور درباریوں نے سدھار کی اور دھیان دیا تو فوراً نئے سرے سے وہی ٹھاٹ باٹ قائم ہو گئے۔ مزدقیہ فرقہ یدیپی ایران میں موجود تھا، لیکن ہمیں تمام اتہاس میں ان سے کسی پرکار کی مدد ملنے کا حال معلوم نہیں ہوتا، یعنی مسلمانوں کو کوئی مدد ملی ہو۔ اسی پرکار فرقہ نستوری کی کوئی سہایتا ہمیں معلوم نہیں۔ نستوری عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں الوہیت یعنی خدا اور منشیتو دونوں الگ الگ پائے جاتے تھے۔ عیسائیت کے دھارمک متبھید کا پربھاؤ بھی کسی گھٹنا پر سوئم یورپین اتہاسکاروں نے کہیں نہیں بتایا۔ اب عرب کی حالت دیکھو۔ تمام فوجیں جو مصر اور ایران اور روم کی جنگ میں مصروف تھیں، ان کی مجموعی تعداد، ان کی کل سنکھیا بھی 1 لاکھ تک نہ پہنچی۔ جنگ کی کلاؤں سے پرچے کا یہ حال تھا کہ یرموک پہلا مارکا ہے
جس میں عرب نے تابعہ کے طرح صفیں باندھی تھی۔ تابعہ جنگ کے سمے فوج کی ایسی ترتیب جس میں سپہ سالار بادشاہ جو لشکر کی کمان کرتا ہے تمام فوج کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کی ترتیب تابعہ کہتے ہیں۔ اس ترتیب کو خود زرہ چلتا لوہے یا فولاد کی پوشاک جو تھی، جوشن یہ زرہ یعنی ڈھال کی ایک پرکار ہے، بختر 4 آئینہ فولاد کی 4 پلٹیں جو سینے اور پشت یعنی پیٹھ اور سینے اور دونوں رانوں پر باندھی جاتی ہے، آہنی دستانے یعنی لوہے کے دستانے، جہلم خود پر لگی ہوئی لوہے کی کڑیاں یا نقاب، موزے جو ہر ایرانی سپاہی کا انواریہ لباس جنگ تھا، اس میں سے عربوں کے پاس کیول زرہ یعنی ڈھال تھی اور وہ بھی اکثر چمڑے کی ہوتی تھی۔ ان کے سارے سرکشا کا سامان لوہے کا تھا، اور عربوں کے پاس اگر تھا بھی کچھ تو چھوٹا موٹا تو وہ بھی چمڑے کا۔ رکاب لوہے کی بجائے لکڑی کی ہوتی تھی۔ جنگ کے ہتھیار بھی گرز اور کمند سے عرب بالکل اپرچت تھے۔ گرز ایک ہتھیار کا نام ہے جو اوپر سے گول اور موٹا ہوتا ہے اور نیچے دستہ لگا ہوتا ہے اور دشمن کے سر پر مارتے ہیں۔ کمند پھندا یا جال یا رسی۔ تیر تھے عربوں کے پاس، لیکن ایسے چھوٹے اور کم حیثیت کے تھے کہ قادسیہ کے جنگ میں ایرانیوں نے جو پہل ان کو دیکھا عربوں کے تیروں کو تو سمجھا کہ یہ تکلے یا سوئے ہیں۔ لیکھک ان کے اصلی کارن بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسلمان جو علامہ صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نکٹ اس پرشن کا اصلی اتر صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں میں اس سمے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت جو جوش اور ہمت اور بلند حوصلہ اور دلیری پیدا ہو گئی تھی، اور جس کو حضرت عمر نے اور ادھک مضبوط اور تیز کر دیا تھا، روم اور فارس کی سلطنتیں عین بلندی کے زمانے میں بھی اس کی ٹکر نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ البتہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی مل گئی تھیں جنہوں نے وجیوں میں نہیں بلکہ حکومت کی استھاپنا میں مدد دی۔ اس میں سب سے پہلی چیز مسلمانوں کی ایمانداری اور سچرترتا تھی۔ جو دیش بھی وجئی ہوتا وہاں کے لوگ مسلمانوں کی ایمانداری اور سچائی کے اس قدر دیوانے ہو جاتے تھے کہ باوجود دھرم کے مت بھید کے ان کی حکومت کا پتن نہیں چاہتے تھے۔ یرموک کی جنگ سے پورو جنگ کے لیے جب مسلمان سیریا کے ضلعوں سے نکلے تو تمام عیسائی پرجا نے پکارا کہ خدا تم کو پھر اس ملک میں لائے، اور یہودیوں نے توریت ہاتھ میں لے کر کہا کہ ہمارے جیتے جی کیسر اب یہاں نہیں آ سکتا۔ رومیوں کی حکومت جو شام اور مصر میں تھی وہ بالکل جابرانہ تھی، اس لیے رومیوں نے جو مقابلہ کیا وہ سلطنت اور فوج کے زور سے کیا، پرجا ان کے ساتھ نہیں تھی۔ مسلمانوں نے جب سلطنت کا زور توڑا تو آگے آسمان صاف تھا، کوئی روک نہیں تھی، یعنی لوگوں کی طرف سے کسی پرکار کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ ہاں، ایرانیوں کی حالت اس سے وبھن تھی۔ وہاں سلطنت کے نیچے بہت سے بڑے بڑے رئیس تھے جو بڑے بڑے ضلعوں اور صوبوں کے مالک تھے۔ وہ سلطنت کے لیے نہیں بلکہ سوئم اپنی ذاتی حکومت کے لیے لڑتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تخت فتح کر لینے پر بھی فارس میں ہر قدم پر مسلمانوں کی مزاحمتیں پیش آئیں، یعنی ان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جن سامانیہ وہاں بھی مسلمانوں کے دیوانے ہوتے نظر آتے ہیں، اور اس لیے فتح کے بعد حکومت کی ویوستھا کو چلانے میں ان سے بہت مدد ملتی تھی، حکومت کے قیام میں مدد ملتی تھی۔ ایک اور بڑا کارن یہ تھا کہ مسلمانوں کا پہل حملہ سیریا اور عراق پر ہوا، اور دونوں استھانوں پر کثرت سے عرب آباد تھے۔ شام میں دمشق کا حاکم غسانی خاندان تھا جو برائے نام کیسر کے ادھین تھا۔ عراق میں لخنی خاندان والے دراصل ملک کے مالک تھے، یدیپی کسریٰ کو خراج یعنی ٹیکس کے طور پر کچھ دیتے تھے۔ ان عربوں نے یدیپی کسی کارن سے عیسائی ہو گئے تھے، پہل مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن قومی ایکتا کا جذبہ ضائع نہیں گیا۔ عراق کے بڑے بڑے رئیس بہت جلد مسلمان ہو گئے
اور مسلمان ہو جانے پر وہ مسلمانوں کے سہایک بن گئے۔ شام یعنی سیریا میں آخر عربوں نے اسلام سویکار کر لیا اور رومیوں کی حکومت سے آزاد ہو گئے۔ سکندر اور چنگیز آدی کا نام لینا یہاں بالکل انوچت ہے۔ نسندیہ ان دونوں نے بڑی بڑی وجہیں پراپت کیں، لیکن کس پرکار؟ قہر، اتیاچار اور قتل عام کی بدولت۔ چنگیز کا حال تو سب کو گیات ہے۔ سکندر اتیادی کی وجہوں کی یدی تلنا کریں تو سکندر کی یہ حالت ہے، جب اس نے شام کی اور شہر سور کو وجے کیا تو چونکہ وہاں کے لوگ دیر تک جم کر لڑے تھے، اس لیے قتل عام کا آدیش دیا اور 1000 شہریوں کے سر شہر پناہ کی دیوار پر لٹکا دیے گئے، جو فصیل تھی شہر کی اس پر لٹکا دیے۔ اس کے ساتھ 30,000 لوگوں کو لونڈی اور غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ جو لوگ قدیم نواسی اور آزادی پسند تھے ان میں سے ایک ویکتی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ اس طرح فارس میں بھی جب استخریہ، یہ استخر فارس کے پرانے شہروں میں سے تھا، اس کو فتح کیا تو تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کی اور بھی بے رحمیاں اس کے کارناموں میں درج ہیں، یعنی سکندر کے کارناموں میں۔ پھر اسلامی وجیوں کا اس سے کس پرکار تلنا کی جا سکتی ہے؟ عام طور پر مشہور ہے کہ ظلم و ستم سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ظلم کی بقا نہیں، چنانچہ سکندر اور چنگیز کی سلطنتیں بھی دیر پا نہیں رہ سکیں، لیکن فوری فتوحات کے لیے اسی قسم کی سفاکیاں کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ ایسا ہی رکت پات جو ہے کام آتا ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کا ملک بھیبھیت ہو جاتا ہے اور پراست ہو جاتا ہے، اور چونکہ رعایا کا بڑا حصہ جو ہے وہ نشٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے بغاوت اور فساد کا بھے باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ چنگیز، بخت نصر، تیمور، نادر شاہ جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، سب کے سب رکت پات کرنے والے بھی تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجیوں میں سے کبھی قانون اور انصاف سے کی حد سے باہر نہیں ہو سکتا تھا۔ آدمیوں کا قتل عام ایک طرف رہا، ورکشوں کے کاٹنے تک کی انومتی نہیں تھی۔ بچوں اور بوڑھوں سے بالکل لاپرواہی نہیں برتی جا سکتی تھی۔ سوائے جنگ کے میدان کے کوئی شخص قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی لڑائی کے دوران میں قتل ہو تو اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرنا۔ دشمن سے کسی موقع پر بد عہدی یعنی وعدہ خلافی یا دھوکہ دہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ افسروں کو آدیش دیے جاتے تھے کہ اگر دشمن تم سے لڑائی کریں تو تم ان سے فریب نہ کرو، کسی کی ناک کان نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو، کھل کے لڑو۔ پھر جو لوگ آگیا پالن کرنے کے بعد باغی ہو جاتے تھے، یعنی ایک بار انہوں نے آگیا پالن کر لیا پھر باغی ہو گئے، ان سے دوبارہ اقرار لے کر ان کو کھما کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اربسوس والے 3 بار متواتر اقرار کر کے ومکھ ہو گئے۔ یہ اربسوس جو ہے یہ سیریا کی انتم سیما پر استھت ایک شہر کا نام ہے، جس کی سرحد ایشیا کو چک سے ملی ہوئی ہے۔ تو کیول اس قدر کیا کہ ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ان کی کل جائیداد مقبوضہ جو قبض کی تھی اس کی قیمت ادا کر دی، پیسے دے دیے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ اگر خیبر کے یہودیوں کو سازش اور بغاوت کی جرم میں نکالا تھا تو ان کی مقبوضہ زمینوں کا معاوضہ دے دیا تھا، اور اضلاع کے احکام بھیج دیے کہ جدھر سے ان لوگوں کا گزر ہو ان کو ہر طرح کی سہایتا دی جائے، اور جب کسی شہر میں قیام ہو ان کا ٹھہراؤ ہو تو 1 سال تک ان سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عمر فاروق کی وجیوں کی آشچر چکت ہونے کا اتر دیتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی ایسے فاتح گزرے ہیں، ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ اس احتیاط سے، اس پابندی سے، اس شمع اور معاف کرنے کے ساتھ دنیا میں کس حکمران نے ایک چپا بھی غیروں کی زمین فتح کی ہے۔ اس کے علاوہ سکندر اور چنگیز وغیرہ سوئم ہر اوسر پر ہر جنگ میں شریک رہتے تھے، خود سپہ سالار بن کر فوج کو لڑاتے تھے۔ اس کی وجہ سے علاوہ اس کے کہ فوج کو ایک ماہر سپہ سالار ہاتھ آتا تھا، فوج کے دل مضبوط رہتے تھے اور ان میں سوبھاوک روپ سے اپنے آقا پر فدا ہونے کا جوش پیدا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مدت خلافت میں ایک بار بھی کسی جنگ میں سملت نہیں ہوئے۔ فوجیں ہر جگہ کام کر رہی تھیں، البتہ ان کی باغ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ایک اور بڑا
اسپشٹ اور صریح انتر یہ ہے کہ سکندر وغیرہ کی فتوحات گزرنے والے بادل کی طرح تھیں، ایک دفعہ زور سے آیا اور نکل گیا۔ ان لوگوں نے جو ممالک وجئی کیے، جو دیش جیتے، وہاں کوئی حکومت کی ویوستھا نہیں استھاپت کی۔ اس کے وپریت حضرت عمر کی وجیوں میں یہ استھرتا تھی کہ جو دیش اس سمے وجئی ہوئے 1300 برس گزرنے پر آج بھی اسلام کے قبضے میں ہیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر پرکار کی ملکی پربندھ وہاں استھاپت ہو گئے تھے۔ پھر جو حضرت عمر کی وجیوں کا وشیش کردار ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آخری پرشن کا اتر عام رائے کے انوکول یہ ہے کہ ان وجیوں میں خلیفہ وقت کا اتنا کردار نہیں ہے، بلکہ اس سمے کے جوش اور ولولہ کی جو حالت تھی، اسی کی وجہ سے تمام وجہیں ہوئیں۔ یہ ایک پرشن ہے، لیکن کہتا ہے کہ ہماری رائے کے نکٹ یہ صحیح نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کردار نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تو آخر وہی مسلمان تھے، لیکن کیا پرینام ہوا؟ جوش اور ولولہ بے اثر ثابت ہوا۔ جوش اور ولولہ نسندیہ بجلی کی سی شکتیاں ہیں، لیکن یہ شکتیاں اس سمے کام دے سکتی ہیں جب کام لینے والا بھی اسی زور اور شکتی کا مالک ہو۔ انومان اور دلیلوں کی ضرورت نہیں، گھٹنائیں سوئم اپنا نرنے کر سکتے ہیں، گھٹناؤں سے سوئم نرنے کر سکتے ہیں۔ وجیوں کا وورن حالات کو پڑھ کر اسپشٹ معلوم ہوتا ہے کہ تمام فوج پتلی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشاروں پر حرکت کرتی ہے۔ فوج کی جو ویوستھا ہے وہ خاص ان کی سیاست اور تدبیر کی بدولت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی ترتیب، فوجی مشقیں، بیرکوں کے نرمان، گھوڑوں کی پرداخت، قلعوں کی حفاظت، جاڑوں اور گرمی کے لحاظ سے آکرمණوں کا نردھارن، فوج کی نقل و حرکت پر پرچہ نویسی کا پربند، افسران فوج کا انتخاب، یعنی جو فوجی افسر تھے ان کا چین، کلاشکن ہتھیاروں کا استعمال، یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو آپ نے سوئم ایجاد کیے، اور ان کو کس عجیب اور غریب اور زور اور طاقت کے ساتھ قائم رکھا۔ یہ حضرت عمر کا ہی خاص بات تھی، آپ کی ہی وشیشتا ہے۔ عراق کی وجیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در حقیقت خود سپہ سالاری کا کام کیا تھا۔ فوج جب مدینہ سے روانہ ہوئی تو ایک منزل بلکہ راستے تک خود آپ نے نردھارت کیے تھے، یہاں سے جانا، یہاں سے گزرنا، یہاں یہ کرنا، اور اس کے انوکول تحریری آدیش بھی بھیجتے رہتے تھے۔ فوج جب قادسیہ کے نکٹ پہنچی تو افسر کا نقشہ منگوا کر بھیجا اور اس کے لحاظ سے فوج کی ترتیب اور اس کی صف بندی کی۔ جتنے افسر جن کاموں پر نیوکت ہوتے تھے ان کے خاص حکم کے انوکول مامور ہوتے تھے۔ تاریخ طبری میں اگر عراق کے واقعات کی تفصیل سے دیکھو تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک بڑا سپہ سالار دور سے تمام فوجوں کو لڑوا رہا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے اشاروں پر ہوتا ہے۔ ان تمام لڑائیوں میں جو 10 برس کی سمے سیما میں ہوئیں، سب سے زیادہ خطرناک دو افسر تھے۔ ایک نہاوند کی جنگ، جب ایرانیوں نے فارس کے صوبہ جات سے ہر جگہ نقیب دوڑا کر تمام ملک میں آگ لگا دی تھی اور لاکھوں فوج اکٹھی کر کے مسلمانوں کی طرف بڑھے تھے۔ دوسرے جب کیسر روم نے جزیرہ والوں کی سہایتا سے دوبارہ ہمس پر چڑھائی کی تھی۔ ان دونوں جنگوں میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی پرنالی تھی جس نے ایک طرف ایک اٹھتے ہوئے طوفان کو دبا دیا اور دوسری طرف ایک وشال پہاڑ کے پر کھچے اڑا دیے۔ ان گھٹناؤں کا وورن کے بعد یہ دعویٰ صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ جب سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے آج تک کوئی ویکتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر فاتح اور کشور کشاں نہیں گزرا، جو فتوحات اور نیائے دونوں کا سنگرہیتا ہو، فتوحات بھی ملی ہوں اور عدل و انصاف بھی قائم ہوا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو شہادت کی دعا دینے کے بارے میں آتا ہے، اور جو شہید کہا آپ نے حضرت عمر کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے یہ کپڑے نئے ہیں یا دھلے ہوئے؟ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا،
کہ حضرت عمر نے اس کا کیا اتر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ نئے کپڑے پہنو اور پرشنسنیہ جیون گزارو اور شہیدوں کی موت پاؤ۔ اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک پردان کرے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ان کے سمیت ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے کہا کہ اسلامک سنسار حضرت عمر کے مرتیو پر روئے گا۔ شہادت کی تمنا جو حضرت عمر کو تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر پتنی ام المومنین حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے پتا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم ارزقنی قتلاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد نبیک، کہ اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب کر اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مرتیو دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، یہ کیسے سمبھو ہے؟ کہ حضرت عمر نے فرمایا، ان اللہ یاتی بامرہ ان اشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حکم لے آتا ہے جس طرح بھی وہ چاہے۔ حضرت عمر نے شہادت کے بارے میں جو دعا کی تھی اس کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے کتنے ساندھ پراپت تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہاں میرے بعد سے ابھپرائے ترنت بعد ہے، تو وہ ویکتی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قابل سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی آوشکتا کے انوسار کسی کو شہادت کے مرتبہ سے اٹھا کر نبوت کے بلند مرتبہ پر بٹھانا ہوتا تو اس کا پاتر عمر تھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی قربانیوں کو دیکھ کر یورپ کے اتنت ورودھی بھی سویکار کرتے ہیں کہ اس پرکار کی قربانی کرنے اور اس طرح اپنے آپ کو مٹا دینے والا انسان بہت کم ملتا ہے، اور جس کی سیواؤں کے بارے میں وہ یہاں تک اتشیوکتی کرتے ہیں کہ اسلام کی ترقی کو ان سے ہی وابستہ کرتے ہیں۔ وہ عمر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری موت مدینہ میں ہو اور شہادت سے ہو۔ انہوں نے یہ دعا، حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ دعا محبت کے جوش میں کی، ورنہ یہ دعا تھی بہت خطرناک۔ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ کوئی اتنا زبردست طاقتور ہو، ایسا حملہ آور ہو جو تمام اسلامی دیشوں کو وجے کرتا ہوا مدینہ پہنچ جائے اور پھر وہاں آ کر آپ کو شہید کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، اس نے حضرت عمر کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا اور مدینہ کو بھی ان آفتوں سے بچا لیا جو بظاہر اس دعا کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں، اور وہ اس پرکار کہ اس نے مدینہ میں ہی ایک کافر کے ہاتھ سے آپ کو شہید کروا دیا۔ بہرحال حضرت عمر کی دعا سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے نکٹ خدا تعالیٰ کے ساندھ پراپت کی یہی نشانی تھی کہ اپنی جان کو اس کی راہ میں قربان کرنے کا اوسر مل سکے۔ لیکن آج قرب کی یہ نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اپنے خطبے میں ایک وصیت کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں، احمدیوں کو حضرت مسلم موعود فرما رہے ہیں، لیکن آج قرب کی یہ نشانی سمجھی جاتی ہے کہ خدا بندے کی جان بچا لے۔ ایک اور جگہ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ اور دعا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ مجھے موت مدینہ میں آئے اور شہادت کی موت آئے۔ دیکھو موت کس قدر بھیانک چیز ہے۔ موت کے سمے پیارا سے پیارا بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن کسی عورت کی ایک بیٹی بیمار ہو گئی۔ آپ ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ موت سے لوگ کس طرح ڈرتے ہیں۔ اس ڈرنے کا واقعہ اس پرکار ہے کہ کسی عورت کی بیٹی بیمار ہو گئی، وہ دعائیں کرتی تھی کہ خدایا میری بیٹی بچ جائے اور اس کی جگہ میں مر جاؤں۔ بہت پیار کا اظہار کر رہی تھی بیٹی سے۔ ایک رات سنیوگ ایسا ہوا کہ اس عورت کی گائے کی رسی کھل گئی اور اس نے ایک برتن میں منہ ڈال لیا۔ گائے نے برتن میں منہ ڈال دیا جس سے اس کا سر پھنس گیا اور وہ اسی پرکار گھڑا سر پر اٹھا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ گائے پریشان ہو گئی، سر پھنس گیا۔ یہ دیکھ کر گائے کے شریر پر منہ کی بجائے کوئی اور بڑی سی چیز ہے، وہ عورت ڈر گئی۔
اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، گائے بھاگ رہی ہے، اس کے منہ پر کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے۔ وہ ڈر گئی، اس نے سمجھا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اسرائیل میری جان نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر وہ بے اختیار بول اٹھی کہ اسرائیل بیمار میں نہیں ہوں بلکہ وہ لیٹی ہے، اس کی جان نکال لے، یعنی بیٹی کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ جان اتنی پیاری چیز ہے کہ اسے بچانے کے لیے انسان ہر سمبھو پریاس کرتا ہے۔ کہاں تو یہ تھا کہ دعا کر رہی تھی کہ اس کی جگہ مجھے موت دے دے، اور کہاں جب یہ دیکھا کہ واقعی کوئی ایسا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو بیٹی کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کی جان نکال لو۔ فرماتے ہیں ہر انسان ہر سمبھو پریاس کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، علاج کراتے کراتے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو یہی جان خدا تعالیٰ کے لیے دینے کی اس قدر خواہش تھی کہ حضرت عمر دعائیں کرتے تھے کہ مجھے مدینہ میں شہادت نصیب ہو۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت عمر کی یہ دعا کس قدر خطرناک تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دشمن مدینہ پر چڑھ آئے اور مدینہ کی گلیوں میں حضرت عمر کو شہید کر دے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی دعا کو اور رنگ میں قبول کر لیا اور وہ ایک مسلمان کہلوانے والے کے ہاتھ سے ہی مدینہ میں شہید کر دیے گئے۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ شہید کرنے والا کافر تھا، لیکن کچھ جگہ یہ بھی روایت مل جاتی ہے کہ شاید مسلمان کہلاتا تھا، لیکن بہرحال عمومی طور پر یہی ہے کہ وہ کافر تھا۔ یہی ہے کہ پہلی دفعہ کافر بیان کیا حضرت مسلم موعود نے، دوسری جگہ مسلمان کہلانے والا کہا ہے، یعنی کہ خود بھی پوری طرح تسلی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں، اور بعض کے نکٹ وہ ویکتی مسلمان نہ تھا۔ ہاں، یہ سوئم ہی فرما رہے ہیں کہ بعض کے نکٹ وہ ویکتی مسلمان نہیں تھا۔ بہرحال وہ ایک غلام تھا جس سے خدا تعالیٰ نے حضرت عمر کو شہید کروا دیا۔ تو انسان سوئم جن چیزوں کو چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے وہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک خطبے میں بیان فرمایا تھا حضرت مسلم موعود نے۔ حضرت عمر کی شہادت اور وفات کے بارے میں صحابہ کرام کا رویہ۔ حضرت ابو بردہ اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک نے ایک سپن دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ویکتی دوسرے لوگوں سے 3 ہاتھ بلند ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے باقی لوگوں سے بلند ہیں؟ کہا ان میں 3 وشیشتائیں ہیں۔ وہ اللہ کے معاملے میں کسی نندا کرنے والے کی نندا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے ہیں، اور وہ خلیفہ ہیں جنہیں خلیفہ بنایا جائے گا۔ پھر حضرت عوف اپنی خواب سنانے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر خلیفہ تھے اس زمانے میں۔ جب ان کو یہ بتایا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بلایا اور ان کو خوشخبری دی، اور حضرت عوف سے فرمایا کہ اپنی خواب بیان کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے گا تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا اور خاموش کرا دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کی زندگی کا واقعہ ہے یہ۔ پھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ شام کی طرف گئے۔ آپ بھاشن دے رہے تھے کہ آپ نے حضرت عوف کو دیکھا۔ آپ نے انہیں بلایا اور ممبر پر چڑھا دیا اور انہیں کہا کہ اپنا سپن سناؤ۔ انہوں نے اپنی سپن سنایا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا جہاں تک اس بات کا سمبند ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے، نندا کرنے والے کی نندا سے نہیں ڈرتا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے گا، اور جہاں تک اس بات کا سمبند ہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے گا تو میں خلیفہ بن چکا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو اس نے میرے سپرد کیا ہے وہ اس میں میری سہایتا کرے، اور جہاں تک اس بات کا سمبند ہے کہ شہید کیا جاؤں گا تو مجھے شہادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ میں عرب میں ہی رہتا ہوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جنگ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ اس شہادت کو لے آئے گا، یعنی یدپی کہ بظاہر حالات نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو لا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سپن میں دیکھا کہ میں نے بہت سے راستے اپنائے ہیں، پھر وہ سب مٹ گئے، کیول ایک راستہ رہ گیا اور میں اس پر چل پڑا، یہاں تک کہ میں ایک پہاڑ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں، اور آپ حضرت عمر کو اشارے سے بلا رہے ہیں کہ وہ آئیں، تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم امیر المومنین فوت ہو گئے۔
مرتیو کو پراپت ہو گئے، یہ کہتے ہیں دل میں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ یہ خواب حضرت عمر کو نہیں دکھیں گے؟ انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کہ حضرت عمر کو ان کی مرتیو کی خبر دوں۔ سعید بن ابو ہلال سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جمعہ کے دن لوگوں کو بھاشن دیا۔ آپ نے اللہ کی پرشنسا کی جس کا وہ یوگیہ ہے، پھر فرمایا اے لوگوں، مجھے ایک سپن دکھایا گیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میری مرتیو کا سمے نکٹ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سرخ مرغا ہے جس نے مجھے 2 مرتبہ چونچ ماری ہے۔ اتہ میں نے یہ سپن اسما بنت امیس سے ورنن کیا تو انہوں نے بتایا، یعنی ارتھ یہ کیا اس کا کہ اجمیوں یعنی غیر عرب کا نہیں ہوگا، غیر عربوں میں سے کوئی ویکتی مجھے قتل کرے گا۔ حضرت عمر کی شہادت کی گھٹنا کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر پر کس دن آکرمن ہوا اور آپ کس دن دفن کیے گئے، اس سلسلے میں وبھن روایتیں ملتی ہیں۔ طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر پر بدھ کے دن حملہ ہوا اور جمعرات کے دن آپ کا دیہانت ہوا۔ حضرت عمر کو 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو حملہ کر کے زخمی کیا گیا اور 1 محرم 24 ہجری صبح کے سمے آپ کو دفن کیا گیا۔ عثمان اخنس کہتے ہیں کہ آپ کا دیہانت 26 ذوالحجہ بدھ کے دن ہوا تھا۔ ابو معاشر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے 27 ذوالحجہ کو شہید کیا گیا۔ تاریخ طبری اور تاریخ ابن اسیر کے اترک اکثر اتہاسکاروں کے نکٹ حضرت عمر 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو گھائل ہوئے اور 1 محرم 24 ہجری کو آپ کی مرتیو ہوئی اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا۔ شہادت کی گھٹنا کا وورن صحیح بخاری میں یوں ملتا ہے۔ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو ان کے گھائل کیے جانے سے کچھ دن پورو مدینہ میں دیکھا۔ وہ حذیفہ بن یمامہ اور عثمان بن حنیف کے پاس رکے اور فرمانے لگے کہ عراق کی زمینوں کے لیے جس کا پربند خلافت کی اور سے ان کے سپرد تھا، تم دونوں نے کیا کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ بھے تو نہیں کہ تم دونوں نے زمین پر ایسا ٹیکس مقرر کر دیا ہے جس کا وہ سامرتھ نہیں رکھتی؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم نے وہی لگان نیوکت کیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہے، یعنی زمین کی اتنی پوٹینشل ہے کہ اس میں سے اتنی فصل نکل سکے، اس میں کوئی ادھکتا نہیں کی گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر دیکھ لو، تم لوگوں نے زمین پر ایسا لگان تو نردھارت نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتی۔ راوی کہتے ہیں ان دونوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں اوشیہ عراق والوں کی بیواؤں کو ودواؤں کو اس حال میں چھوڑوں گا کہ وہ میرے بعد کبھی کسی ویکتی کی محتاج نہ ہوں گی۔ راوی نے کہا پھر اس بات چیت کے بعد حضرت عمر پر ابھی 4تھی رات نہیں آئی تھی کہ وہ گھائل ہو گئے۔ راوی نے کہا کہ جس دن وہ گھائل ہوئے وہ کھڑا تھا، میرے اور ان کے بیچ سوائے حضرت عبداللہ بن عباس کے کوئی نہ تھا، اور آپ کی عادت تھی کہ جب 2 صفوں کے بیچ سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، یہاں تک کہ جب دیکھتے کہ ان میں کوئی خالی جگہ نہیں رہ گئی ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو آگے بڑھتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز پڑھاتے۔ کبھی کبھی نماز فجر میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا ایسی ہی سورہ پہلی رکعت میں پڑھتے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ ابھی انہوں نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ مجھے قتل کر دیا، کہا مجھے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ جب اس آکرمنکاری نے آپ پر وار کیا تو وہ اجمی 2 دھاری چھری لیے ہوئے تھا، وہ کسی کے پاس سے نہ گزرتا، جب بھاگ رہا تھا تو کسی کے پاس سے نہیں گزرتا تھا، دونوں دائیں بائیں دونوں طرف لوگوں کو گھائل کرتا جاتا، یعنی کہ وہ جہاں سے بھی گزرتا اس بھے سے کہ کوئی اسے پکڑ نہ لے، لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے چھری سے مار دیتا اور لوگوں کو گھائل کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 13 آدمیوں کو گھائل کیا اور ان میں سے 7 آدمی مر گئے۔ مسلمانوں میں سے ایک ویکتی نے جب یہ دیکھا تو اس نے کوٹ اس کے اوپر پھینک دیا۔ بخاری میں اس جگہ برنس کا شبد آیا ہے جو اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سر ڈھانپنے والا حصہ بھی
یعنی لمبا سا چوگا ہو اور ساتھ اس کے ٹوپی بھی جڑی ہوئی ہو، لمبی ٹوپی کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ کوٹ اس پر پھینکا۔ جب اس نے یہ وشواس کر لیا کہ اب وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کیا، اور راوی کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کے نکٹ تھے انہوں نے بھی وہ دیکھا جو میں نے دیکھا، اور مسجد کے ارد گرد میں جو تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت عمر کی آواز کو غائب پایا اور وہ سبحان اللہ کہنے لگے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ پھر جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا، ابن عباس دیکھو مجھ کو کس نے مارا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کچھ دیر چکر لگایا، پھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ مغیرہ کے غلام نے۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہی جو کاریگر ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے اس کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا آدیش دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری موت ایسے ویکتی کے ہاتھ سے نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی یہاں سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اے ابن عباس، تم اور تمہارا باپ پسند کرتے تھے کہ یہ اجمی غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ ہوں، اور حضرت عباس کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں کر گزروں، یعنی اگر آپ چاہیں تو ہم بھی مدینہ میں موجود اجمی غلاموں کو قتل کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، درست نہیں ہے۔ کہا کہ خصوصاً وشیش روپ سے جب کہ اب وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، عربی سیکھ گئے ہیں، اور تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں، یعنی بہت سے غلام ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ آگے راوی کہتے ہیں، پھر ہم انہیں یعنی حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے، ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے گھر میں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مانو مسلمانوں پر اس دن سے پہلے ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ کوئی کہتا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کہتا مجھے ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ سوست نہیں ہو سکیں گے۔ آخر ان کے پاس نبیذ لائی گئی، کھجوروں کا جوس نکال کر بنایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس کو پیا جو ان کے پیٹ سے نکل گئی۔ پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا، انہوں نے اسے پیا تو وہ بھی آپ کے زخم سے نکل گیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ اب آپ کی مرتیو ہو جائے گی۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کے پاس گئے اور انیہ لوگ بھی آئے جو ان کی پرشنسا کرنے لگے۔ ایک نوجوان ویکتی آیا، اس نے کہا، امیر المومنین، آپ اللہ کی اس خوشخبری سے پرسن ہو جائیں جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے پراپت ہے، اور آرمبھ میں اسلام لانے کے سوبھاگیہ کی وجہ سے ہے، جسے آپ سوئم جانتے ہیں۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے انصاف کیا، پھر شہادت آپ کو ملی۔ حضرت عمر نے فرمایا، میری تو یہ اچھا ہے کہ یہ باتیں برابر ہی رہیں، نہ میری گرفت ہو اور نہ مجھے ثواب ملے۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو اس کا تہبند زمین سے لگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس لاؤ۔ فرمانے لگے، میرے بھتیجے، اپنا کپڑا اٹھائے رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دیر تک چلے گا، یعنی زمین میں گھسٹنے سے پھٹے گا نہیں، اور یہ کام تمہارے رب کے نکٹ بھی تقویٰ کے زیادہ نکٹ ہے۔ یعنی اکارن کبھی کبھی اہنکار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں لمبے کپڑے اس لیے بھی لوگ پہنتے تھے کہ امارت کی نشانی ہو، تو انہوں نے کہا کہ تکبر نہ پیدا ہو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے کہ دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب کیا تو اس کو 86,000 درہم یا اس کے قریب پایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ کے خاندان کی جائیداد اس کو پورا کر دے تو ان کی جائیداد سے اس کو ادا کر دو، ورنہ بنو عدی بن کعب سے مانگنا، اگر ان کی جائیدادیں بھی پوری نہ کریں تو قریش سے مانگنا، اور اس کے سوا کسی کے پاس نہ جانا، اور یہ قرض میری طرف سے ادا کر دینا۔ حضرت عائشہ ام المومنین کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ عمر آپ کو سلام کہتے ہیں، اور امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ آج میں مومنوں کا امیر نہیں، اور ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب اس بات کی انومتی چاہتا ہے کہ اسے ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں ہے، یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے ایسا اس سمے کہا تھا جب آپ کو اپنی موت کا وشواس ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ کے لیے اس میں سنکیت تھا
کہ امیر المومنین کہنے کی وجہ سے ڈرے نہیں۔ اتح عبداللہ نے سلام کہا اور اندر آنے کی انومتی مانگی۔ پھر ان کے پاس اندر گئے تو انہیں دیکھا کہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی انومتی چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے رکھا تھا، لیکن آج میں اپنے اوپر حضرت عمر کو پراتھمکتا دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ لوٹ کر آئے تو حضرت عمر سے کہا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے اٹھاؤ، تو ایک ویکتی نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ نے کہا، امیر المومنین وہی جو آپ پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے انومتی دے دی ہے۔ کہنے لگے، الحمدللہ، اس سے بڑھ کر اور کسی چیز کی مجھے چنتا نہ تھی۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا، پھر سلام کہنا اور کہنا کہ عمر بن خطاب یہ انومتی مانگتا ہے۔ اگر انہوں نے میرے لیے انومتی دے دی تو مجھے اندر کمرے میں دفن کر دینا، اور اگر انہوں نے مجھے لوٹا دیا تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں واپس لے جانا۔ ام المومنین حضرت حفصہ آئیں اور دوسری عورتیں بھی ان کے ساتھ آئیں۔ جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم چلے گئے اور وہ ان کے پاس اندر گئیں اور کچھ دیر ان کے پاس روتی رہیں۔ پھر جب کچھ مردوں نے اندرونی حصہ میں آنے کی انومتی مانگی تو وہ مردوں کے آتے ہی اندر چلی گئیں اور ہم اندر سے ان کے رونے کی آوازیں سنتے رہے۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین وصیت کر دیں، کسی کو خلیفہ نیوکت کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس خلافت کا حقدار ان چند لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں مرتیو کو پراپت ہوئے کہ آپ ان سے راضی تھے، اور انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم کا نام لیا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ موجود رہے گا، لیکن اس معاملے میں یعنی خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اگر خلافت سعد کو مل گئی تو پھر وہی خلیفہ ہو، ورنہ جو بھی تم میں سے امیر بنایا جائے وہ سعد سے سہایتا لیتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو اس لیے نرست نہیں کیا تھا کہ وہ کسی کام کرنے سے اسمرتھ تھے، اور نہ اس لیے کہ کوئی خیانت کی تھی۔ اسی پرکار فرمایا کہ میں اس خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا پہلے مہاجرین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان سے اچھا ویوہار کرے، کہ وہ ان کے حق ادا کرے، ان کی عزت کا خیال رکھے۔ میں انصار کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان سویکار کر چکے تھے۔ جو ان میں سے نیک کام کرنے والا ہو اسے سویکار کیا جائے، اور جو ان میں سے قصوروار ہو اسے درگزر یعنی اس سے کھما کیا جائے۔ میں سارے شہر کے نواسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے سہایک ہیں اور مال کے حصول کا مادھیم ہیں اور دشمن کے کڑھنے کا کارن ہیں، اور یہ کہ ان کی رضامندی سے ان سے وہی لیا جائے جو ان کی ضرورتوں سے بچ جائے۔ اور میں اس کو دیہاتی عربوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی آئندہ بننے والے خلیفہ کو، کیونکہ وہ عربوں کی جڑ ہیں اور اسلام کا مادہ ہیں۔ یہ کہ ان کے مالوں میں سے جو زائد ہے، جو ادھک ہے، وہ لیا جائے اور پھر ان کے محتاجوں پر خرچ کیا جائے۔ اور میں ان کو اللہ کی جواب دہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب دہی کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے وعدوں کو ان کے لیے پورا کیا جائے اور ان کی سرکشا کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جب آپ فوت ہو گئے ہم ان کو لے کر نکلے اور پیدل چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کو السلام علیکم کہا اور کہا، عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اندر لے آؤ۔ اتح ان کو اندر لے جایا گیا اور وہاں ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھ دیے گئے۔ جب ان کے کفن دفن سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی جمع ہوئے جن کا حضرت عمر نے نام لیا تھا، تاکہ خلافت کا چین ہو سکے، اور پھر وہ اگلی کارروائی ہوئی۔ اس بارے میں باقی انشاءاللہ آئندہ ورنن کروں گا، یہ ورنن ابھی چل رہا ہے۔ آج جرمنی کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بابرکت کرے، ادھک سے ادھک جرمن احمدیوں کو اس سے لابھانوت ہونے کا سامرتھ پردان کرے۔ 2 دن کا جلسہ ہے یہ۔ کل انشاءاللہ شام کو ان کا کنکلوڈنگ سیشن، جو انتم سیشن ہے، اس سے میں بھاشن دوں گا جو MTA پر دکھایا جائے گا۔
یہاں کے سمے کے انوسار لگ بھگ 3:30 بجے۔ باقی جلسہ جو وہاں جرمنی میں ہو رہا ہے، آج سے اس کی لائیو سٹریمنگ جرمنوں کے لیے ہو رہی ہے۔ جرمن وہاں دیکھ سکتے ہیں، تو ادھک سے ادھک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نماز کے بعد میں 2 جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، ان کا بھی ورنن کر دوں۔ پہلا جنازہ ہے قمر الدین صاحب، مبلغ سلسلہ انڈونیشیا کا ہے۔ پچھلے دنوں ان کا دیہانت ہوا 65 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1972 میں انہوں نے 15 سال کی آیو میں بیعت کی اور پرارمبھک شکشا کے بعد اپنی زندگی جماعت کی سیوا کے لیے وقف کر دی۔ پھر یہ دینی تعلیم کے لیے پاکستان چلے گئے۔ 30 جون 1986 کو شاہد کی ڈگری حاصل کی اور جولائی 86 میں آپ کی نیوکتی بطور مبلغ ہوئی۔ بڑی اچھی آواز سے اور بڑے ہی درد بھری آواز میں تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ اتینت نشٹھاوان اور بڑے جوشیلے جماعتی سیوک تھے۔ ان کی خدمت کا سلسلہ لگ بھگ 35 سال پر پھیلا ہوا ہے۔ ان کی پتنی کہتی ہیں کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ کیول مربی کی پتنی نہیں ہیں، بلکہ آپ کو جماعتی سیواؤں میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ پھر یہ لکھتی ہیں کہ ان کے بارے میں کہ ان کی خلافت سے آگیا پالن اور محبت بہت وششٹ تھی۔ چھوٹوں بڑوں سے بہت ہی سمان پوروک ویوہار کرتے تھے۔ جب بھی کسی احمدی سے بات کرتے تو ہمیشہ جماعت سے محبت اور وفاداری کی نصیحت بھی ضرور کرتے اور ادھک سے ادھک جماعت کی سیوا کی پریرنا دلاتے۔ جب بھی کسی غیر احمدی سے ملتے تو اسے تبلیغ اوشیہ کرتے اور بڑی محبت سے اور دل سے بات کرتے تھے کہ دوسرے بھی خوش ہو جاتے۔ بیماری میں بھی فجر سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور تلاوت کرتے۔ پھر جب تک ہمت رہی پیدل چل کر مسجد میں بھی جاتے رہے۔ ان کے بیٹے مربی سلسلہ ہیں، استاد ہیں جامعہ احمدیہ انڈونیشیا میں، عمر فاروق صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں اور باہر بھی چلتے پھرتے کبھی کبھی قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی رکوع یا کوئی حصہ بڑی اچھی آواز سے سناتے رہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا ترجمہ اور نظر ثانی کا کام بھی انہوں نے کیا تھا، اور اس دوران میں خاص طور پر جو ترجمہ کے کام کر رہے ہوتے تھے، جو قصیدہ وغیرہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور گھٹنائیں سناتے تو آنکھیں گیلی ہو جایا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں اکثر مجھے احمدیوں کی پریشانیوں اور کشٹوں اور قربانیوں کے بارے میں ورتانت سناتے اور اپنے ویکتیگت انوبھو بھی بتاتے تھے کہ کس پرکار انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائیں۔ چھوٹے بیٹے ہیں ظفر اللہ خان صاحب، وہ کہتے ہیں آپ بلند حوصلہ والے اور جرأت کرنے والے انسان تھے۔ بہت سادہ زندگی گزاری، ہمیشہ کم چیزوں میں گزارا کرنا کو پراتھمکتا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور رحم کا سلوک کرے ان سے اور ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے سبیحہ ہارون صاحبہ، جو پتنی ہیں سلطان ہارون خان صاحب مرحوم کی، جو پچھلے دنوں 73 سال کی آیو میں دیہانت پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبیحہ ہارون صاحبہ کے خاندان میں احمدیت ان کے پتا کی بیعت سے آئی تھی۔ انہوں نے سوئم تحقیق کر کے 18 سال کی آیو میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر ان کے دادا نے اپنے بیٹے کے بعد بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ ایک بیٹے ان کے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے داماد ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے سلطان محمد خان کہتے ہیں کہ میری ماں کا سب سے بڑا بیٹا 2 سال کی آیو میں ایک حادثے میں مرتیو کو پراپت ہو گیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے جنازے کے اوسر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ کے طور پر ایک بیٹا عطا کرے گا، تمہیں جو خوبصورت بھی ہوگا اور لمبی آیو پانے والا ہوگا۔ اور ان کے پتی ملک سلطان صاحب کو کہا کہ اس کو میں تمہارے کندھے کے ساتھ جوان کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ پھر ان کے بیٹے سلطان احمد خان کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک میرا بہت وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرا۔ بہت ہی پیار کرنے والی اور غلطیوں کو معاف کرنے والی ماں تھی، کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتی تھیں۔ ان کی بیٹی محمودہ سلطانہ کہتی ہیں کہ میری ماں بہت ہی نیک فطرت، کم بولنے والی اور اتم ششٹاچار کی مالک تھیں۔ جماعت کی حقیقی عاشق اور خلافت سے محبت اور وفا کی پراکاشٹھا کو پہنچی ہوئی تھیں،
اور یہی نصیحت کرتی تھیں۔ بہت ہی اچھے ویوہار والی اور رشتہ داروں سے اچھا ویوہار کرنے والی تھیں۔ ان کی مہمان نوازی پورے خاندان میں پرسدھ تھی۔ کسی کی بھی دل شکنی، کسی کا دل نہیں دکھاتی تھیں۔ چغلی کو بہت ناپسند کرتی تھیں اور ہمیشہ اس سے بچنے کی نصیحت کرتی تھیں۔ ایسی محفل جہاں کسی کی چغلی ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جاتی تھیں اور ان کے چہرے پر اپریتا کے لکشن آ جاتے تھے۔ ہمیشہ کھما سے کام کیا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ میرے پتا پر جانی حملہ کرنے والے دشمن کو بھی کبھی میں نے بد دعا نہیں دی، اور ہمیشہ کہتی تھیں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ محتاج مریضوں کے لیے وشیش نرمی اپنے دل میں رکھتی تھیں اور ان کی اس پرکار مدد کرتی تھیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ان کی دوسری بیٹی وجیہہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک خاموش سبھاؤ کی مالک تھیں، بہت ادھک صدقہ اور خیرات کرنے والی تھیں، اور صدقہ اور خیرات خاموشی سے کیا کرتی تھیں، اس کی چرچا کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر